اگر تمہارے اوپر میرا فضل نہ ہوتا، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہیں ہوتی اس وعدے کے توڑنے کے بعد، لکنتم من الخاسرین، پھر تم بہت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ یہ اس کا فضل ہے کہ تم نے وعدہ توڑا، وہ پھر بھی تمہیں صحت دیا، اس نے وہ رزق دی، اس نے صحت دی، رزق دی، عمر دیا، رزق دیا، عزت دی، سب کچھ دی۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب ہم بھی ایسے ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، قانون موجود ہے، یہ وہ قانون ہے، یہ وہ قانون ہے، یہ وہ اصول ہے، سارا عالم مل کے اس کی ایک زیر زبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خدا کی قسم، اگر سورج آج صبح کو نکلتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، یہ بارشیں ہیں، یہ درختوں کی سرسبزیاں ہیں، یہ انسانوں کے رزق ہیں، یہ تمہارے آکسیجن ہیں، یہ تمہاری زندگیاں ہیں، یہ تمہارے کاروبار ہے، یہ تمہاری زندگی کا شب و روز ہے۔ خدا کی قسم، یہ اس کتاب کی مرہون منت، یہ موجود ہے، یہ سارے چیزیں موجود ہیں۔ جس دن یہ جائے گا یہ سارے فنا ہو، کچھ بھی تمہارے اس ذلیل اور ناپاک دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ مسلمانوں، یہ اصول کائنات کا سب سے بڑا تحفہ کتابوں میں ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے سب سے زیادہ محبت دی ہے، اللہ نے سب سے زیادہ محبت بنی اسرائیل سے کی ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ نے محمد عربی کی امت سے سب سے زیادہ محبت کی ہے کہ اسے قرآن جیسا تحفہ دیا۔ یہ عظیم کتاب ہمارے پاس، یہ عظیم نعمت ہمارے پاس، یہ جس کے پاس ہے اس کے پاس کوئی پن صراط کی تکلیف نہیں۔ جو اس کے مطابق گزر کرتا ہے، قبر میں کوئی سوال جواب نہیں، کوئی بھی فرشتہ تمہارے سامنے نہیں کھڑا ہو سکے گا اگر تم نے زندگی میں اس کے ساتھ وفا کی، اس کی تلاوت کی، اس کو سنا، اس کو سمجھا۔ 1400 سال ہو گئے اس عظیم کتاب کو۔ اگر قرآن پہاڑوں پہ اترتا، خدا کی قسم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن ہماری امت کی بدبختی ہے 1500 سال اس کتاب کو ہو رہا ہے، آج تک اس کو کسی نے نہیں سمجھا۔ آج تک سوائے چند مسلمانوں کے اس کے مطابق کسی نے کاروبار نہیں کیا، کسی نے اپنے غم اور خوشی میں اس عظیم کتاب کو شریک نہیں کیا۔ اس لیے بے برکتی ہے پورے معاشرے میں، اس لیے بے برکتی ہے صرف رزق میں نہیں، کسی مسلمان کو سکون نہیں، ماحول میں سکون نہیں، رزق میں برکت نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ سب کی وجہ یہی ہے کہ اس قرآن کو ہم نے اپنے آپ سے دور رکھا ہے۔ بادشاہ ہمارے پاس ہے، ہم بھکاری بنے ہوئے، بادشاہ کے دربار میں رہتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں۔ کوئی بیوقوف ہوگا جو بادشاہ کے محل میں رہ کے بھکاری بن جائے۔ آج کا مسلمان قرآن کی محل میں رہ کر بھکاری ہے، کیوں؟ اس پر عمل نہیں کرتا ہے۔ سب سے بڑا دنیا کے سب سے بڑے سودخور کون ہے؟ ہمارے مسلمان ہیں۔ ہمارے ملکوں کے بجٹ سود پر بنتے ہیں، ہر مسلمان کے پیٹ میں حرام کا لقمہ موجود ہے ہمارے حکمرانوں کی برکت سے۔ آج اس ملک کو ہم یہودیوں کے بینکوں سے پیسے لے کر چلا رہے ہیں، یہ ہماری بدبختی نہیں ہے؟ اور اس سب کی بنیاد یہی ہے کہ انگریز نے ہمیں جمہوریت جیسی لعنت کے پیچھے لگایا، ہم نے قرآن کے نظام کو چھوڑا۔ اللہ نے فرمایا جب تم ہمارے ساتھ نہیں، ہم تمہارے ساتھ۔ تم اپنی مرضی کا زندگی چاہتے ہو، جاؤ جیو، کب تک جیو گے، آخر ہمارے پاس آؤ گے۔ تو میرے دوستو، عرض کر رہا تھا، جیسے وہ لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے ہیں، ہم مسلمان بھی قرآن سے پھر گئے، اس لیے